اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو درس نمبر 28 میں ہے اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے جڑا ہے ہمارے پاس کہ امام حسین علیہ السلام نے تو اپنی تحریک کا آغاز کر دیا تھا، تو اب یہ دیکھنا تھا کہ اس دور کی جو حکومت ہے اس نے اپنی تحریک کو کس طریقے سے آگے بڑھایا، اور جو ان کی ایک پریشانی تھی، جو ٹینشن بنی اس وجہ سے، اس کو کس طریقے سے ان حکومتوں نے ہینڈل کیا۔ تو ہم شام کی حکومت دمشق کے حالات کے متعلق آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جب کوفہ سے یزید کے جو شیعہ ہیں ان کے خط پہنچتے ہیں یزید کے پاس، اور یزید اپنے نصرانی غلام سرجون سے مشورہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ معاویہ کا حکم تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو تم کوفہ کا والی بناؤ۔ تو وہ جب یہ سنتا ہے کہ یہ میرے باپ کا حکم ہے تو وہ فوراً ہی اس بات کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اور فوراً ہی قاصد کو خط دے کر بھیجتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، اور اس میں ایک دھمکی آمیز لہجہ بھی اپناتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کہ تم فوراً جو ہے وہ کوفہ پہنچو اور جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، بیعت لو یا اسے قتل کر ڈالو۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے؟ اس کی کردار کو اگر دیکھا جائے تو انتہائی بد کردار کا مالک ہے۔ اس کے نسب کو دیکھا جائے تو نسب بھی اس کا بہت ہی برا ہے۔ یہ زیاد کا بیٹا ہے، اس کا اپنا نام عبید اللہ ہے اور ابن زیاد، تو ہمارے پاس مشہور کیا ہے؟ ابن زیاد کے نام سے۔ اس کا جو والد زیاد ہے اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے کہ زیاد کا جب نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے تو زیاد بن ابی ہے یوں لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے والد کا نام نہیں لکھا جاتا، بس یہ لکھا جاتا ہے کہ زیاد بن ابی ہے، اپنے والد کا بیٹا۔ اور زیاد بن ابی کی شخصیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس تاریخ کی طرف جاتے ہیں کہ جب زیاد بن ابی کہا جاتا ہے تو اصل میں اس کا والد تھا کون؟ تو بعض مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کا جو اصل والد تھا وہ ایک غلام شخص تھا جس کا نام عبید ہے، ابو عبید اسے کہتے ہیں، اور یہ جو ثقیف قبیلہ ہے، ایک بنی علاج ثقیف قبیلہ ہے، یہ اس کا غلام ہے۔ تو ایک جو غلام ہے زیاد، اس کا بیٹا یہ ابن زیاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو کوفہ کا والی بننے جا رہا ہے۔ اب یہ جو اس کا والد ہے جس کا نام زیاد ہے اور جو ایک غلام کا بیٹا ہے، تو اس کی جو نفسیات ہیں وہ تاریخ نے ہمارے سامنے یوں لکھی ہیں کہ یہ اب غلاموں سے بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ اسے خود بھی اس چیز کا احساس ہے کہ میں خود غلام ابن غلام ہوں، میں خود جو ہے وہ غلام ہوں، تو یہ پھر باقی غلاموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ان کے حقوق کے لیے بات کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب عمر ابن خطاب نے کچھ غلاموں کو اور عجمیوں کو قتل کا ارادہ کیا تھا تو اس نے پھر ابو مساشری کو خط لکھا تھا اور اس میں اس نے اس منصوبے کی سخت مخالفت کی تھی کہ غلاموں کو قتل کرنے کی میں ممانعت کرتا ہوں اور میں اس منصوبے کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ تو جب اس نے اسی نفسیاتی محرومی میں زندگی گزارنا شروع کی تھی تو اس نے جب خاندان اہل بیت علیہ السلام کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ تو غلاموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور غلاموں کو ایک عزت اور اکرام سے نوازتے ہیں، ان کے غلاموں کی تو کیا شان ہے کہ جو سلیمان فارسی، ابو ذر اور قنبر جیسے رتبے پاتے ہیں، تو تاریخ پھر ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ جو زیاد بن ابی ہے یہ امیر المومنین اسلام کی حمایت کرتا ہے اور امیر المومنین اسلام کی طرف آ جاتا ہے اور ان کے پرچم کے تلے یہ کام کرنے لگتا ہے۔ ادھر جو امیر المومنین اسلام کا مخالف فریق ہے جو معاویہ بن ابی سفیان ہے، معاویہ بن ابی سفیان ایک ایسا سیاستدان ہے کہ جو دنیا کی سیاست کو سمجھتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو زیاد ہے اس کے اندر ایک محرومی ہے، ایک نفسیاتی مشکل ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہی غلام سمجھتا ہے اور اس سے یہ نکل نہیں پا رہا، تو یہاں پہ معاویہ نے ایک چال چلی اور اس سے کہا کہ تم جو ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے ہو، آج کے بعد تم زیاد ابن ابی سفیان ہو، لہذا تم میرے بھائی ہو،
اور پھر اس نے اس طریقے سے یہ رشتہ جوڑا کہ اس کو دعویٰ الاستحلاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ تاریخ میں ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ تم میرے باپ کے جو ہے وہ بیٹے ہو۔ اور پھر اس میں فائدہ کیا ہوا کہ اس کو ایک غلامی کی حیثیت سے نکال کے قریشی خاندان کی حیثیت سے اسے جوڑ دیا، اور اسے اس دنیا میں پھر معزز نام عطا ہو گیا کہ میں تو جی معاویہ کا بھائی ہوں، میں تو ابو سفیان کا بیٹا ہوں، نہ کہ میں کسی غلام کا بیٹا ہوں۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کی طرف امام حسین علیہ السلام کے جو خطوط ہیں اس میں جب آپ نے معاویہ کو یہ خط لکھا تھا تو اس میں زیاد کے نسب کی حقیقت کو جن الفاظ میں بیان کیا تھا وہ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں۔ کتاب اختیار معرفت الرجال ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے خط کے یہ جملے ہیں کہ جو آپ نے معاویہ کو لکھا، اور اس کے جملے یوں تھے کہ اولست المدعی ابن زیاد بن سمیہ المولود علی فراش عبید ثقیف، کیا تم زیاد بن سمیہ کے دعویٰ دار نہیں ہو کہ جو عبید ثقیف کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، یعنی جو پیدا ہوا ہے اس عبید ثقیف کے گھر پہ، یعنی اسی کا یہ اولاد ہے۔ فزعمت انہ ابن ابی کا، پس تو نے کیا سمجھ لیا کہ وہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اسی صاحب فراش کا ہوتا ہے، صاحب بستر کا ہوتا ہے، یعنی جس کے گھر پیدا ہوتا ہے اسی کا شمار ہوتا ہے، اور جو زناکار ہے اس کے لیے فقط پتھر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ملاق نہیں کیا جاتا۔ وَتَرَكْتَ سُنَّةَ رسول اللہ تعمدًا، اور تو نے اللہ کے رسول کی سنت کو جان بوجھ کے توڑ ڈالا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ ثم سلطتہ علی العراقین، پھر تو نے جو ہے وہ اسے مسلط کر دیا ہے عراق کے اوپر۔ یقطع اید المسلمین وارجلہم، کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹتا ہے اور ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیتا ہے، اور انہیں جو ہے وہ کھجور کی جو ٹہنیاں ہیں ان کے اوپر سولی کے اوپر لٹکا دیتا ہے، کھجور کے درختوں کے اوپر سولی کے اوپر لٹکا دیتا ہے۔ کأنک لست من ھذہ الامہ، گویا کہ لگتا یوں ہے کہ تمہارا اس مسلمان امت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمان امت کا تم سے کوئی تعلق ہے۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے یہ جو جملے ہیں کہ تمہارا یہ جو اقدام ہے کہ تم نے اس سے کہہ دیا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حالانکہ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر تم اپنے باپ کو جو ہے وہ زنا کی طرف نسبت دے رہے ہو، اور جو زانی ہوتا ہے اس کے لیے بچہ شمار نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اب یہ جو زیاد ہے اس کے ہاں عبید اللہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کی جو ماں ہے اس کا نام مرجانہ ہے، عبید اللہ ابن مرجانہ۔ ابن مرجانہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ جو مرجانہ ہے اس کا کردار تاریخ میں بہت برا ہے، یہ مسلمان خاتون نہیں ہے، یہ مجوسی خاتون ہے، اور زناکاری میں بد کرداری میں یہ مشہور خاتون ہے۔ گویا کہ یہ جو ابن مرجانہ ہے یہ ایک مجوسی خاتون کا بیٹا ہے، ایک زنا کرنے والی خاتون کا بیٹا ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد پیدا ہو گیا اور تو اس کی ماں نے کیا کیا، اپنے جو شوہر ہے زیاد اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کی جو شادی ہے وہ ایک اور جو ہے وہ کافر شخص سے ہوئی جس کا نام شیرویہ جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، جو اساورہ قبیلے سے ہے۔ اساورہ ایک عجم کی قوم ہے جو بصرہ میں آباد ہوئی تھی، اور یہ جو گھڑ سوار ہوتے ہیں فارس کے، ان میں سے یہ لڑنے والے کیا ہیں لوگ تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے ایک غیر مسلم ایک کافر شیروہ کے ساتھ، تو یہ جو مرجانہ ہے اپنے اسی بیٹے عبید اللہ کو لے کر اسی کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور پھر عبید اللہ کی جو ساری کی ساری تربیت ہے اسی عجمی خاندان میں ہوتی ہے، اسی کافر خاندان میں ہوتی ہے۔ اور پھر تاریخ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کی یعنی تربیت کا اتنا گہرا اثر تھا کہ اس کے لیے جو عربی زبان کا صحیح تلفظ ہے وہ بھی واضح نہیں ہوتا تھا، اور اس کے اوپر جو عجمی لہجہ ہے اس کی عربی کے اوپر وہ غالب تھا۔ اور سیر اعلام النبلاء اور العقد الفرید اور اس طریقے سے باقی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ عبید اللہ جب ہروری لفظ کو بولتا تھا تو وہ ہروری کہہ دیتا تھا۔ اب ہا اور ہا کا فرق ہے، تو جب یہ ہروری کہتا تھا تو سننے والے اس کے اوپر ہنس پڑتے تھے کہ یہ کس طرح کی جو ہے وہ زبان بولتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد 53 ہجری میں اپنے باپ کی جو ہے وہ موت کے بعد معاویہ کے دربار میں آتا ہے،
تو معاویہ نے اس سے 54 ہجری میں خراسان کا والی بنا دیا، یہ تاریخ طبری میں ہے، اور پھر 55 ہجری میں اسے جو ہے وہ بصرہ کا گورنر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر خراسان کا جو انتظام ہے وہ اسلم بن زرعہ کلابی کے سپرد کیا، اور پھر یہ جو ہے وہ خود اس کو چھوڑ کے، خراسان کو چھوڑ کے خود یہ بصرہ واپس آ جاتا ہے۔ معاویہ کی وفات جب 60 ہجری میں ہوتی ہے تو یہ اسی وقت تک یہ بصرہ کے ہی گورنر تھا۔ بصرہ کا جب گورنر تھا تو اس کی اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی، انسانیت سے دشمنی کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ حالات ہمیں یوں ملتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کی جو ہے وہ یزید کے ساتھ اتنی نہیں بنتی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد کا یزید کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا کردار تھا؟ تو یہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ یزید کا جو خوف ہے وہ اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ یزید سے یہ بہت ڈرتا تھا، اور یزید بھی اس سے بہت زیادہ دھمکیاں دیتا تھا، اور یزید اس کے اوپر شدید قسم کا ناراض تھا۔ یعنی یزید کی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یزید عبید اللہ بن زیاد کو پسند کرنے والا نہیں تھا۔ تاریخ میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، تذکرۃ الخواص میں یہ جملے موجود ہیں کہ کان یزید یبغض عبید اللہ بغضا شدیدا، کہ جو یزید ہے عبید اللہ سے شدید قسم کی نفرت رکھتا تھا۔ اور وکان یزید، تاریخ طبری کے الفاظ ہیں، وکان یزید عاتبا علی عبید اللہ بن زیاد، اور عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر یہ ناراض ہونے والا تھا یزید، یعنی عبید اللہ ابن زیاد سے نفرت کرنے والا شخص ہے جس کا نام یزید ہے۔ اور پھر یزید نے خود جب عبید اللہ بن زیاد کو بنایا تو یہ اگر سرجون کا فقط مشورہ ہوتا جو اس کا نصرانی غلام تھا تو یہ نہ مانتا، تو اسی وجہ سے سرجون نے یہ چال چلی اور کہا کہ یہ تمہارے والد جو ہے وہ معاویہ کا لکھا ہوا حکم ہے، تو پھر یزید نے اپنے والد کے حکم کی وجہ سے اس کو کوفہ کا والی بنا دیا تھا۔ اور جب اس کو والی بنایا تو اس نے شدید قسم کی جو ہے وہ دھمکی دی، اور یہ دھمکیاں دیتا تھا۔ دھمکیاں کس طریقے سے دیتا تھا؟ یہ جو ہے وہ العقد الفرید کے یہ جملے ہیں کہ یزید نے اپنے خط میں یہ واضح طور پہ لکھا کہ انہ قد بلغنی ان حسین صار الی الکوفہ وقد ابتلا به زمانک من بین الازمان وولدک من بین البلدان وابتلیت به من بین العمال وعندہ تعتق او تعود ابدا۔ اب یہاں پہ دھمکی کی کیا حیثیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے یوں ہے کہ یزید کیا خط میں لکھتا ہے عبید اللہ کو کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ حسین جو ہے وہ کوفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور یہ جو تمہارا زمانہ ہے اور جو تمہارا شہر ہے، شہروں کے درمیان یہ حسین کی وجہ سے آزمائش میں پڑ چکے ہیں، اور تمہارے گورنروں کے درمیان جتنے بھی گورنر میرے ہیں اس ٹائم پہ عمال ہیں، اس میں اب تمہاری آزمائش کا وقت آ گیا ہے۔ وعندہ تعتق او تعود عبدا، اب یہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ تمہارے سامنے دو رستے ہیں، یا تو تم آزاد ہو کر رہو گے، یا تو پھر دوبارہ تم کیا بن جاؤ گے؟ غلام بن جاؤ گے۔ یعنی کیا مطلب دوبارہ غلام بن جاؤ گے؟ یعنی اگر تم میرے حکم کی اطاعت نہیں کرتے تو میں تم سے وہ جو رشتہ ہے معاویہ والا وہ ختم کر دوں گا، جب وہ ختم کر دوں گا تو تم دوبارہ سے پھر غلام بن جاؤ گے۔ میں کہہ دوں گا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ قریش کے خاندان سے نہیں ہے، اور یہ غلام ہی ہے جیسا غلام تھا۔ تو دو آپشن اس کے سامنے رکھے کہ یا تو تم پھر آزاد کی طرح رہو جس طریقے سے آزاد لوگ ہوتے ہیں، یا پھر تم دوبارہ کیا ہے غلام کر دیے جاؤ گے۔ عبید اللہ نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور سر اقدس کو یزید کی پاس جو ہے وہ بیچ دیا تھا اس نے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ظالمانہ رویے میں جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے، اہل عراق ہو گئے، باقی جو لوگ ہو گئے، سب جو ہے وہ اس کے قبیح اور ظلم کی وجہ سے اس سے پسند نہیں کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے۔ حسن بصری کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ قادم علینا عبید اللہ امرہ معاویہ غلاما صفیحا، تو وہ تو یوں کہتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ عبید اللہ آ گیا ہمارے اوپر بن کے، اور معاویہ نے ہی ایک جو ہے وہ بیوقوف غلام کو جو ہے وہ بڑی حکومت دے دی ہے کہ جو کہ لوگوں کے خون بہاتا ہے۔ اور وکان عبید اللہ جبانن، اور یہ حسن بصری کے مطابق کہ عبید اللہ ایک بزدل قسم کا انسان ہے، کوئی بہادر انسان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن بصری یسمی ہے الشاب المطرف الفاسق، اسے کہتے تھے کہ ایک ایسا جوان ہے کہ جو عیاش ہے، جو فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر یوں کہتا تھا کہ ما رأینا شر من ابن زیاد، کہ اس ابن زیاد سے بڑی کوئی برائی ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ انصاب الاشراف میں یہ جملے ہیں۔ اور یہاں پہ اس کے متعلق جو ظلم کی داستانیں ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ابن زیاد نے
جب کوفہ کے جو بڑے سردار تھے ان میں سے جب ایک سردار جناب ہانی کو جو ہے وہ پکڑا، اگرچہ یہاں پہ تاریخی کتابوں میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا جس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں، تو اس میں فقط یوں لکھا گیا ظلم کی داستان میں کہ من سادات العراق، کہ سادات عراق میں سے ایک سید کو لایا جاتا ہے اور یہ اپنی چھڑی کے ذریعے سے اس کے چہرے کے اوپر مارنا شروع کرتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی جو ناک ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے جو آنکھوں کے اوپر حصہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ گوشت اس کا ختم ہو جاتا ہے اور گوشت سارا پیشانی کا ختم ہو جاتا ہے، اور اتنا اس کے چہرے پہ مارتا ہے کہ ڈنڈا جو ہے وہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تاریخ میں ہمیں اس کی ظلم کی داستانیں اور بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، جیسے ایک قصہ اس کا یوں بھی تاریخ میں نقل ہوا کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی آیت کے ذریعے سے جب ایک مثال پیش کی تو فَأَمَرَ أَن يُبْنَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِّنْ أَرْكَانِ قَصْرِهِ، تو اس نے جو ہے وہ حکم دیا کہ اس بندے کو جو ہے وہ دیوار کے اندر چنوا دیا جائے، اور جو اس کے قصر ہے اس کے جو ستون بنائے جا رہے ہیں تو ایک ستون کے نیچے جو ہے وہ اسے رکھ کے اس کے اوپر پوری کی پوری عمارت کھڑی کر دی جائے۔ اور اسی طریقے سے بلاغات النساء انصاب الاشراف میں یہ اس کے قصے بھی نقل کیے گئے ہیں کہ یہ خواتین کے اوپر بھی ظلم کرتا تھا، ان کو قتل کروا دیتا تھا اپنی مجلس میں، اور اس طریقے سے قتل کروانے کا طریقہ اس کا ہوتا تھا کہ ان کے جتنے بھی اعضاء ہیں خواتین کے وہ سارے کٹواتا تھا، اور پھر وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا کہ جس طریقے سے وہ درد میں موجود ہیں۔ عاش مکروہن عند اہل العراق الامامۃ والسیاسہ، کہ اہل عراق کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ شخص سمجھا جاتا تھا، وہ مہین عند اہل الحجاز، اور اہل حجاز مکہ مدینہ والوں کے نزدیک یہ انتہائی برا اور بزدل قسم کا اور گھٹیا ترین انسان سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی وجہ سے ہمیں اس کی جو موت کا انجام ہے وہ بھی بڑا قبیح قسم کا ہمیں ملتا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اس نے قتل کر دیا اور اس کے بعد یہ بصرہ واپس جاتا ہے، اور وہاں پہ اس نے بہت ہی شاندار قسم کا اپنے لیے محل تعمیر کروایا اور اس کا نام دارالبیضاء رکھا۔ دارالبیضاء یعنی سفید گھر، وائٹ ہاؤس جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دروازے پر اس نے کٹے ہوئے سروں کی تصویریں بنوائیں، اور جو داخلی راستہ تھا اس میں شیر، مینڈا اور کتے کی تصویریں بنوائیں کہ جن کے متعلق اوپر یہ لکھا تھا اسد کالح کبش ناطح کلب نابغ، کہ ایک درندہ شیر ہے، ایک سینگ مارنے والا مینڈا ہے اور ایک بھونکنے والا کتا ہے۔ اور وہاں سے ایک اعرابی کا جب گزر ہوا اس نے اتنا بڑا محل دیکھا کہ جس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور اس طرح سے سجاوٹ ہو چکی ہے، تو وہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا کہ اس گھر کا مالک اس گھر میں ایک رات سے زیادہ نہیں رہ سکے گا۔ اچھا، جب یہ بات ابن زیاد تک پہنچی تو اس نے اعرابی کو گرفتار کیا، اسے قید کر دیا، اسے مارا، اور ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ عبید اللہ ابن زبیر کا جو قاصد ہے وہ قیس بن سکون اور اہل بصرہ کے دیگر افراد سے وہ بیعت لینے کے لیے آ جاتا ہے، یعنی اب ادھر سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، وہ اہل بصرہ کے افراد کو اپنے انڈر کر رہے ہیں، وہ بیعت لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو بصرہ والوں نے کیا کیا، عبداللہ بن زبیر کی اطاعت قبول کر رہی۔ اب یہاں پہ جو مشکل پیش آ گئی وہ اس کے پاس آ گئی، ابن زیاد کے پاس آ گئی۔ تو ابن زیاد کے خلاف بغاوت ہو گئی، لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا اور سارے کے سارے ابن زبیر کے ساتھ ہو گئے۔ تو اب ابن زیاد جو ہے وہاں سے بصرہ سے اسی رات کو جو ہے وہ فرار کر جاتا ہے، اور اس رات سے فرار ہو گیا، اور پھر فرار ہونے کے بعد جو ازد ایک قبیلہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے اسے پناہ دی تھی، اور اسی وجہ سے ازد اور بنو تمیم کے درمیان مشہور لڑائی ہوئی۔ پھر اس لڑائی کے بعد ابن زیاد وہاں سے فرار ہو کے پھر شام چلا گیا تھا، اور اس واقعے کے بعد قید خانہ ٹوٹا اور پھر وہ اعرابی آزاد ہو گیا۔ ابن زیاد پھر کبھی بھی اپنے محل میں کیا ہے واپس نہیں آ سکا تھا، یعنی اس اعرابی کی بات یہاں پہ درست ہوئی تھی۔ ابن زیاد جو ہے وہ قتل حسین کے اوپر یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے یزید نے جو ہے وہ اس کے اوپر مجبور کیا ہے، اور یزید نے مجھے کہا تھا کہ یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا پھر تم کیا ہے حسین کو قتل کرو۔ اور اس کی جو ماں ہے وہ اس کے اوپر جو مرجانہ ہے وہ بھی سخت اس کی مذمت کرتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی اور اسے خبیث کہتی تھی کہ یا خبیث قتلت ابن بنت رسول اللہ لا تر الجنت ابدا۔ الکامل فی تاریخ میں یہ جملے ہیں کہ یہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ اے خبیث، تم نے جو ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، تم کبھی بھی جنت کو نہیں دیکھو گے۔ تو جس کی ماں جو ہے وہ اسے بد دعائیں دیتی ہو، اسے خباثت کہتی ہو، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس کی ماں خود بد کردار ہو اور وہ اپنے بیٹے کو بد کردار کہتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔
اور اسی طریقے سے ایک صحابی کا نام ملتا ہے عبداللہ بن مغفل، اس نے مرنے وقت یہ وصیت کی تھی ابن زیاد کو کہ خبردار لا تصلی علیہ ولا تقم علی قبری، کہ تو جیسا بندہ میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہو اور میری قبر کے اوپر بھی کبھی بھی کھڑا نہ ہو۔ اور اس طرح سے ابن زیاد کی جو موت ہے وہ ہوتی ہے مختار ثقفی کے ہاتھوں، کہ جنہوں نے ابراہیم بن مالک اشتر کو ابن زیاد کی فوج سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، اور ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کو ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ 10 محرم الحرام سن جو ہے وہ 67 ہجری کو پیش آیا تھا، یعنی واقعہ کربلا کے کچھ ہی سال بعد اس کا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اور جب ابن زیاد کا سر مختار کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بہت سارے سر جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ امام ترمذی نے اس واقعہ کو جامع ترمذی میں نقل کیا اور اسے صحیح کہا۔ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں سے لکھا اور کہا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ سارے سر پڑے ہوتے ہیں تو اتنے میں ایک سانپ آتا ہے جو ایک پتلا سا سانپ ہے، وہ زیاد کے منہ کے اندر گھس جاتا ہے، یعنی اس کا سر پڑے اس کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، پھر ناک کے رستے سے باہر نکلتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ ناک کے رستے سے جاتا ہے، منہ کے رستے سے باہر نکلتا ہے، اور کئی دفعہ وہ یہ عمل دہراتا ہے۔ تو یہ واقعہ اتنا جو ہے وہ عجیب ہے کہ اس واقعے کو بہت سارے لوگوں نے نقل کیا، اور اس کو بہت سارے محدثین نے، جو اہل سنت کے محدثین ہیں، اس واقعے کو انہوں نے صحیح سند قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابن زیاد کا سر کاٹنے کے بعد اس کے بدن کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، اور یوں جب یہ ایک سرکش اور باغی انسان مرتا ہے تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے متعلق قرآن مجید نے بہت زیادہ مذمت کی ہے، کہ جو ارحام اور رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول اور خاندان اہل بیت سے بڑھ کر کس کی رشتہ داری جو ہے وہ سب سے بہتر ہوگی، اور انسان کس طریقے سے اہل بیت کے اوپر ظلم کر کے وہ جو ایک عظیم رشتہ داری ہے اس کو انسان توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو جو ابن زیاد ہے، یزید اور ابن زیاد دونوں لعنت کے مستحق ہیں، انتہائی ظالم لوگ ہیں، اس کے اوپر ہمیشہ سے لعنت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمیں ایک رویہ کچھ لوگوں کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے، ظاہری بات ہے دیگر مکاتب والے لوگ ہیں، تو اس میں ہم ذہبی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں کہ سیر اعلام النبلاء میں اس نے یہ لکھا کہ الشیعی لا یطیب عیشہ حتی یلعن ھذا ودونہ، کہ یہ جو شیعہ ہے اس کا جو ہے وہ جینا 2 بار ہو جاتا ہے، جہاں تک کہ وہ اس کے اوپر یعنی یزید کے اوپر اور باقی لوگوں ابن زیاد جیسے لوگوں کے اوپر جب تک یہ لعنت نہ بھیجیں شیعہ کو سکون نہیں ملتا۔ پھر وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُبْغِضُهُمْ فِي اللَّهِ، ہم اللہ کی خاطر ان سے نفرت تو رکھتے ہیں یزید اور ابن زیاد سے، اور نبرأ منہم، ان سے برات بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن وَلَا نُلْعِنُهُمْ، لیکن ہم ان کی لعنت نہیں کریں گے، اور اس کا معاملہ ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہم لعنت نہیں کریں گے، اب لعنت کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ یزید کے اوپر یزید سے یہ کہیں گے کہ اس کے معاملہ اللہ کے سپرد ہے لیکن لعنت نہیں کرنی، اسی طریقے سے ابن زیاد اس کا واضح ہے کرپٹ ہونا لیکن کہیں گے اس کے اوپر لعنت نہیں کرنی۔ تو اس سے بڑی جو ہے وہ ناسبیت کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی خاندان اہل بیت سے دشمنی کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو یوں یہ دمشق کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس شخص کو جو ہے وہ کوفہ کے لیے والی بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اب مزید ہم آپ کے سامنے حالات رکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ کے کیا حالات تھے، اور وہاں پہ حکومتی جو مشینری تھی اس کو کس طریقے سے تبدیل کیا گیا اور وہاں کے کیا حالات بنے۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں زیر گفتگو رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ Oh